اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ فداک ابی و امی یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ حضرات کو میرا سلام قبول ہو۔ میں ڈاکٹر محمود سلیم نوری ہومیوپیتھک پلیٹ فارم سے آپ کے حضور حاضر خدمت ہوں۔ موسم کے اعتبار سے جو خاص طور پر آپ جانتے ہیں، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، پاکستان کراچی۔ یہاں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، سن اسٹروک کی کنڈیشن ہے اور طرح طرح کی مختلف بیماریاں، جس میں جلدی بیماریاں، جس میں ہڈی پٹھوں کی بیماریاں، جسے آج کل چکن گونیا کے نام سے ڈائیگنوز کیا جا رہا ہے، اور دیگر UTI پرابلم، جس میں بالخصوص پیشاب میں جلن کی علامتیں بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ UTI پرابلم سے متعلق مختصر سا مشورہ ہے، کچھ ٹریٹمنٹ کی طرف رہنمائی ہے، تاکہ آپ ہاسپٹلس کے چکروں سے اور بہت زیادہ اخراجات سے بچ جائیں اور اس موسم کا اچھی طرح مقابلہ بھی کر لیں، اور جو تکلیف آپ کو UTI کے حوالے سے ہو رہی ہے وہ آپ گھر بیٹھے اس سے آسانی سے شفا یابی حاصل کر لیں۔ پیشاب کی جلن کے لیے یقیناً پانی کا استعمال تو آپ نے بہت زیادہ رکھنا ہی ہے۔ اگر ہو سکے تو کچی لسی کا استعمال بھی رکھیں، اور گوند کتیرا جو عام طور پر ہر جگہ پنسار کے یہاں سے مل جاتا ہے، بہت نہیں، آپ 50 روپے کی بھی لے لیں اور اسے تھوڑا سا بریاں کر لیجئے۔ آسانی سے آپ کی گرائنڈر مشین میں، مسالہ پیسنے والی مشین میں باریک ہو جائے گا، باریک کر لیں۔ بس جب بھی آپ دودھ، لسی، پانی، اس طرح کی کوئی بھی چیز استعمال کریں تو ایک چٹکی، زیادہ نہیں، ایک چٹکی صبح اور ایک چٹکی شام کو دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ یہ بالخصوص آپ کے لیے کولنگ، جیسے کہ کمرے میں AC چلتا ہے، اسی طرح باڈی کے لیے قدرت نے اس میں ایسی کولنگ رکھی ہے جو آپ کے خون کو، آپ کے پٹھوں کو، آپ کے نظام کو ہیٹ اپ سے بچاتا ہے۔ ہاں، جن لوگوں کا مزاج بلغمی ہے، وہ بہت زیادہ ریشہ گرتا ہے یا بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، ان لوگوں کو بس ایک چٹکی، اگر ہیٹ محسوس ہو رہی ہے، اس موسم سے متاثر ہو رہے ہیں بہت زیادہ، تو پھر آپ ایک چٹکی بس وہ لوگ صبح لے لیں، اور اگر کسی کو اس طرح کی پرابلم نہیں ہے تو وہ پھر 2 ٹائم ایک ایک چٹکی لے سکتے ہیں۔ مرچ مسالوں کا استعمال بہت کم کر دیں، گرم مسالے جات آلریڈی خود بہت زیادہ ہیٹ اپ کا باعث بنتے ہیں۔ گوشت کا استعمال، مچھلی، انڈے کا استعمال بھی ذرا ترک کر دیں۔ صبح کا ناشتہ، پراٹھے وغیرہ کا استعمال بھی ذرا سا کم کر دیں۔ یہ 1-2 مہینے کی بات ہے، تو آپ کے صحت کے لیے پرہیز سب سے ضروری ہے۔ پرہیز آپ ضرور کریں۔ بعض دفعہ علاج سے بہتر پرہیز ہو جاتا ہے، اور آپ علاج بھی کرائیں اور پرہیز نہ کریں تو پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم علاج تو کرا رہے ہیں، پھر ہمیں صحت کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ تو ایک چھوٹی سی گزارشات تھی۔ میں اپنے پلیٹ فارم سے جو پیشاب کی جلن کے لیے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں ایک دوائی ہے، بہت ہی مجرب ہے، میں عرصہ 25 سال سے استعمال کر رہا ہوں، میرے سینئرز بھی استعمال کرتے رہے ہیں، ہماری 100 سالہ 150 سالہ پرانی کتابوں میں بھی اس کی بڑی تعریف ہے۔ کینتھرس کے نام سے، CENTHRES، کینتھرس۔ یہ 30 پوٹنسی میں مل جائے تو آپ 5 قطرے، زیادہ تکلیف ہو تو 1 گلاس پانی میں ڈال کر دن میں 4 دفعہ لے لیں، 5 دفعہ لے لیں۔ تکلیف کم ہو تو 5 کو 4 کر دیں، 4 کو 3 کر دیں، اور اسی طرح 2-3 دن میں اپنی تکلیف کے اعتبار سے
خوراکیں کم کرتے جائیں، یہاں تک کہ ایک خوراک اور پھر روزانہ صبح 2-3 دن تک ایک خوراک لیتے رہیں، اور دیگر جو میں نے آپ کو مشورہ دیا ہے اس پر بھی عمل کریں، تو انشاءاللہ پیشاب کی جو تکلیف ہے، یو ٹی آئی پرابلمز ہیں، اچھا کینتھر صرف جلن ہی میں کام نہیں کرتا، اگر آپ کے گردے بھی انوالو ہیں، گردوں میں درد بھی ہے، گردوں میں جلن بھی ہے، کھچاؤ بھی ہے، تو انشاءاللہ، اور اگر پتھری بھی ہے، آپ کے گردوں میں پتھری بھی ہے اور جلن کے ساتھ ہے، تو پھر انشاءاللہ کینتھرس آپ کی جلن ہی ختم نہیں کرے گا، بلکہ آپ کی پتھری کو بھی جو ہے گردوں سے باہر پھینکے گا، اور وہ پیشاب کے ذریعے زائل ہو جائیں گے۔ اور کوئی مشورہ اس حوالے سے ہو تو 0315271996 میرا نمبر ہے، واٹس ایپ پر بھی ہے، آپ مجھ سے کسی طرح کا بھی مشورہ لے سکتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ وقت نکال کر آپ کے مشورے کا جواب ضرور دوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، چینلز کو شیئر کریں، جو بھی ہمارے نسخہ جات آپ کے پاس آتے ہیں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ اور اس کا رسول ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔